دنیا میں اس وقت ایسے ممالک موجود ہیں جن سے ہم کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نظام کیسے چلایا اور ان کو بہت بہتری ملی معاشرے میں، اور ہم نے اپنا نظام کیسے چلایا اور ہمیں معاشرے میں بہتری نہیں ملی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ پاکستان سے جب یو کے جاتے ہیں تو وہ ہر قسم کی سیکیورٹی محسوس کرتے ہیں، یعنی جو لوگ پاکستان میں گارڈ لے کے پھرتے ہیں، جب وہ لنڈن میں جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے جہاں خطرات یعنی سمجھے جاتے ہیں کہ ہوں گے، تو وہ وہاں بہت کمفرٹیبل پھرتے ہیں بغیر گارڈز کے۔ وہاں کی جیلوں میں بہت کم لوگ ہیں، آبادی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جیلوں میں، انڈیا کی جیلوں میں بہت لوگ ہیں، اور یو کے کی جیلوں میں بہت کم لوگ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری جیلیں بند کر کے ختم کر دی ہیں، اور ایک نیا سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے کہ جس بندے کو بھی جیل کی سزا ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم گھر جاؤ تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ کب جگہ ہے جیل میں تو تم آ کے کاٹ لینا۔ اور یعنی کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ بندے کو جیل کی سزا ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ گھر اور گھر جا کے بیٹھو اور اپنے نیک چلنی کے ساتھ زندگی گزارو، جب ہم نے دیکھا کہ کوئی جگہ بن گئی ہے جیل میں تو تمہیں بھیج دیں گے جیل میں۔ اور وہ ہر آدھے مہینے بعد یا پورے مہینے کے بعد جا کے کہتا ہے کہ جی سر وہ میں سزا کاٹنا چاہتا ہوں اور مجھے جناب آپ کر دیں یہ بات۔ وہ کہتے نہیں جاؤ، کہتا جی میں بہت تنگ آ گیا ہوں، روز روز چکر لگاتا ہوں کہ مجھے سزا دے دیں آپ، تو جیل میں بھیج دیں، تو آپ بھیجتے نہیں ہیں، تو اس سے میں بڑا اپسیٹ ہوں۔ کہتا اچھا چلو تمہارا ایک ہفتہ کم کر دیتے ہیں۔ کیوں وہاں ایسے ہے؟ یہاں تو ایک بندے نے ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوتا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں لوگ سچ بولتے ہیں، اور وہاں لوگ اپنے جرم کی سزا قبول کرتے ہیں، عدالت میں کنفیس کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں آپ بے شک سزا دے دیں۔ تو ان کا معاشرہ آہستہ آہستہ بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ دیکھ لیں کہ ان کا معاشرہ بھی بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ نشے کے معاملے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں ہر جگہ نشے کی بیماری پاکستان سے زیادہ ہے، حالانکہ ان کے جو معاشی حالات ہیں یا معاشرتی حالات ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں۔ کیوں وہاں لوگ زیادہ شائستہ ہیں، اور وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں اچھے سے پیش آتے ہیں؟ وہاں کیوں لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ وہاں کیوں لوگ جو ہے جرم کرتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں؟ تو بات تو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے تو پیش تو کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور جب کوئی بندہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے تو گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ لینینٹ ویو لیتی ہیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم سزا میں بلیو نہیں کرتے۔ جب ہماری جو اپنی کیپیسٹی ہے، ہم گورنمنٹ نہیں ہے، ہم پولیس نہیں ہے، ہم جوڈیشری نہیں ہے، تو ہم سزا میں بلیو نہیں کرتے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی سزا کسی طرف سے ملے۔ ہم ہمیشہ والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ریوارڈز ہیں ان کو ہولڈ کر لیں، آپ کی نیڈز پوری کریں، اور آپ کی جو وانٹس ہیں ان کے اوپر آپ سے بات چیت کریں، لیکن کسی قسم کی سزا جو ہے ہم والدین کو کبھی بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنے لوڈ ونز کو دیں۔ کسی قسم کی سزا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ازل سے تو ایسا قانون نہیں ہے، لیکن ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ سزا کے بغیر بھی لوگوں کو سدھارا جا سکتا ہے، بات چیت سے سدھارا جا سکتا ہے، لوگوں کو جزا روک کے یعنی انعام روک کے یعنی ریوارڈ روک کے بھی سدھارا جا سکتا ہے۔
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. نارملی لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کو کبھی ریہیب نہیں جانا پڑتا. 9 آؤٹ آف 10 جو لوگ شراب پیتے ہیں 9 آؤٹ آف 10 ان کو کبھی ریہیب نہیں جانا پڑتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شراب پیتے رہنا چاہیے کہ 1 آؤٹ آف 10 کو جانا پڑتا ہے, 9 آؤٹ آف 10 کو تو نہیں جانا پڑتا. جتنے لوگ چرس پیتے ہیں ان میں سے بھی تقریباً 95% کو کبھی ریہیب نہیں جانا پڑتا, 5% کو ریہیب جانا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چرس از فائن. تو جتنے لوگوں کی شادی کی جاتی ہے اس خیال سے کہ شادی کے بعد یہ نشہ چھوڑ دیں گے, تو ان میں سے آپ نے بتایا ایک جو میں نے پہلی دفعہ سنا, تو ایک کوئی ایسا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میتھڈ نہیں ہے. میتھڈ یہ ہے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے پہلے وہ یہ شارٹ فال ٹھیک کرے. شارٹ فال سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ یعنی کوئی کمی کمزوری ہے جو وہ نشے سے پوری کرتا ہے. کوئی کمی کمزوری ہے کہ جو وہ پوری کرتا ہے نشے سے, شارٹ فال ہے. اور وہ شارٹ فال اس کی زندگی میں ابھی ہے. جب اس کی رسپانسبلٹیز بڑھیں گی, جیسے کہ وہ جاب پہ جائے گا یا وہ شادی شدہ ہو جائے گا یا اس کے بچے ہو جائیں گے, تو شارٹ فال بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ شارٹ فال بڑھے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ جو شارٹ فال ہے, جو کمی کمزوری ہے بیہیورل یا موڈ کی یا کسی طرح, اس کو پہلے پورا کرنا ہوگا اور کچھ ایڈیشنل گین کرنا ہوگا تاکہ کل کو کوئی پرابلم بھی آئے تو وہ ڈیل کر سکے. تو بندہ جو نشہ کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے جو کہ وہ نشہ کر کے پوری کرتا ہے. ٹھیک, موڈ ڈس آرڈر, کوئی نہ کوئی کمی ہے اس کے اندر, تبھی تو وہ نشہ کرتا ہے. اگر وہ بھلا چنگا ہوتا, نشے کو ڈرگز ہی کہتے ہیں نا, تو ڈرگز کس لیے لی جاتی ہیں؟ ٹو فکس سم تھنگ, کسی نہ کسی کمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ایکسیپشنل یہ ہے کہ 10 میں سے 9 جو ہوتے ہیں ان کو ایڈکشن نہیں ہوتی, 10 میں سے 1 کو ایڈکشن ہوتی ہے, اور 1 ریہیب پہنچتا ہے. 9 عام طور پر سوسائٹی میں ڈرگ کے ساتھ ایک زندگی گزارتے رہتے ہیں, اور وہ زندگی تھوڑی پسماندہ ضرور ہوتی ہے لیکن زیادہ انگلیاں نہیں اٹھتی. 10واں جو ہے اس کے انگلیاں اٹھتی ہیں, لوگ اس کی طرف ایسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ ریہیب پہنچتا ہے. یہ تو 10واں ہے, لیکن میجورٹی جو ہے بائی اینڈ لارج وہ نشہ کر کے اپنے فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں, نشہ کر کے وہ اپنی زندگی کو فنکشنل بنا رہے ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ڈیو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو نشے کا مریض ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نظام ہے نشے سے متعلقہ جو خراب ہوتا ہے, تو وہ پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے جسے ہم ایڈکشن کہتے ہیں. اور جب کوئی ایڈکٹ بن جاتا ہے تو یہ محض شارٹ فال نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ جب کوئی ایڈکٹ بن جاتا ہے تو اب اس کے اندر محض شارٹ فال نہیں ہے, اس کا جو جنریٹر ہے جو کہ شارٹ فال کو ٹھیک کرتا تھا نشے کی مدد سے, وہ بھی بیٹھ گیا ہے. کیونکہ اب وہ نشہ کرتا بھی ہے تو شارٹ فال دور نہیں ہوتا, اور نشہ نہیں کرتا تو شارٹ فال ابھر کے سامنے آتا ہے. نشہ کرتے ہوئے بھی اس کی زندگی نارمل نہیں, نشہ چھوڑ کے بھی اس کی زندگی نارمل نہیں. تو نشہ چھوڑ کے بھی اس کو اپنی زندگی نارمل بنانے کے لیے کافی
ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جو لانگ اوور ڈیو تھا, جو بہت پہلے سے کرنے کا تھا, لانگ اوور ڈیو تھا. یہ بات بڑی سمپل سی ہے اگر آپ سمجھ جائیں کہ ایک شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے بندہ نشہ شروع کرتا ہے اور اس کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی بجلی چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا جنریٹر کام کر رہا ہوتا ہے اس فیول سے. اسے آپ فیول سمجھ لیں, جنریٹر کا فیول سمجھ لیں, اور یہ جو فیول ہے اس کے جنریٹر کو چلا رہا ہوتا ہے. تو پھر جنریٹر جب خراب ہو جائے تو فیول کیا کرے گا؟ اس کو ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں. اور اس کے بعد نشہ چھوڑتے ہی بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. نشہ چھوڑ کے کوئی آسانیاں تو نہیں آتی. ویسے آپ کے گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہی یہ نشہ چھوڑے گا تو یہ بھلا چنگا ہو جائے گا, لیکن آپ اداس ہوتے ہیں, آپ ناراض ہوتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.